شروع ذات یکتا کے نام سے جو کل کائنات کا مشکل کشا ہے، کروڑوں درود و سلام محمد پر، آل محمد پر، اصحاب محمد پر۔ میں ثاقب اور سدوزئی۔ ناظرین، ایک بوڑھا باپ ہے، کشمیر سے اس کا تعلق ہے، محنت مزدوری کرتا ہے اور بورڈ کی پیسے بڑی مشکل سے جمع کر کے بیٹے کے رجسٹریشن کا فارم بھیجتا ہے تاکہ میرا بیٹا میٹرک کر لے۔ رزلٹ آتا ہے تو بیٹا موصوف ایک آدھ کتاب بڑی مشکل سے پاس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ رزلٹ کے بعد بیٹا نافرمانی کرنے لگتا ہے، بیٹا سیاسی لیڈر بننے کے چکر میں لگ جاتا ہے، بیٹا فلسفی بن جاتا ہے، کشمیر کی تحریک میں کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے لگتا ہے۔ اور پھر ان کو ملنے والے استاد انہیں یہ چیز سکھا لیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے پیچھے ایجنسیز ہیں، بلکہ ان کے ملنے والے استاد جو خود تو بیرون ملک بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ نیشنلٹی کے چکر میں ہیں، وہاں پہ اپنے مستقبل سوار رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ بیٹوں کو وصول کر رہے تھے، اور کچھ ابھی نوجوان وہاں پر جا کر اپنی نیشنلٹی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پر اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ مذہب کو کلیم کرتے ہیں، مذہب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، مقدسات کو چھیڑتے ہیں، اور ہمارے یہ والد کی نافرمانی کی حد تک جانے والے، باپ کی جمع پونجی کو لٹوانے والے، وہ کہتے ہیں کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے یہ بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ تو جناب جب آپ ان کے ساتھ کہیں پر بیٹھے ہوتی ہے تو ایسے نمونے نکلتے ہیں کہ جو یہ چیز کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی ایک بات کرتے ہوئے ایک جگہ پر ایسے ہی کچھ شخصیات نمودار ہوتی ہیں، نوجوان ہیں، ہمارا مستقبل ہیں، لیکن وہ کسی ایسے ہاتھ پر چڑھے ہیں کہ جن کا مستقبل تاریک ہوتا نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں برے صغیر میں دین نہیں ہے، فرقہ پرستی ہے، برے صغیر میں یہ مذہبی پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں جو مذہب نہیں سکھاتے، فرقہ سکھاتے ہیں۔ تو جناب سے پوچھا گیا کہ آپ جا کر عرب سے دین لائے تھے یا یہی ملا تھا؟ اس پر خاموشی تھی، اور پھر کہا گیا کہ فلسطین پر جانے والا جو سمود فلوٹیلا تھا، پاکستان کے لوگ تھے جو کشمیر کے وزیر موصوف گئے، پیر مظہر سعید صاحب گئے، مولانا صاحب وہاں پر گئے، مذہبی طبقات وہاں پر جو 6-7 لوگ گئے، کہتے ہیں یہ پاکستان کی ایجنسیز کے کہنے پہ یہ سب کر رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ دین اسلام عرب سے آیا تو اس میں بھی ایجنسیز کا کردار ہے، پھر آئیں بائیں شائیں، کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اب جو دین ہم تک پہنچا، یہ دین علماء حق اس کی وجہ بنے۔ ان کے خلاف زبان درازی کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے اور اپنے والد کی محنت کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور جناب سے یہ سوال ہے، ہمارا نہیں، ان کے والد کا سوال ہے، لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آپ کے ابا جی نے جو کمائی کی اور آپ جو وہ کمائی ڈبونے کا باعث بنے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ آپ ذمہ داری پوری نہ کی، وہ بھی علماء مجرم ہیں۔ جب آپ نشے میں لگ گئے، جب آپ کی اولاد آپ کی سنتی نہیں، آپ اپنے والد کے نافرمان ہیں، آپ اپنے معاشرے میں بد کردار سمجھے جاتے ہیں، تو اس میں بھی علماء کا کردار ہے، اس میں بھی ایجنسیز کا کردار ہے۔ جب دیکھا کہ فلسطین کے لیے تو علماء اکرام سفر کر چکے ہیں، اسلام پسندوں نے سمندر میں کود گئے ہیں، سمندر کا طوفانوں کا سامنا کر لیا ہے۔ مولانا مظہر سعید صاحب نے کشمیر کی عمارت وزارت کو چھوڑ کر، عیاشی آسائش کو چھوڑ کر سمندری طوفان پر جان پیش کر دی۔ فلسطین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کی، تو ان کو تکلیف ہو گئی کہ اب کیا کہا جائے۔ وہی عراق کی ایجنسیز نے کروایا۔ آپ کے فیل ہونے کے ذمہ دار، آپ کے نکمے ہونے کے ذمہ دار، آپ کے آوارہ ہونے کے ذمہ دار، آپ کے چرسی ہونے کے ذمہ دار، آپ کا باعث یہ اولاد نافرمان ہونے کا ذمہ دار، آپ کے والد کا آپ پر اعتراض کرنا، یہ سب کی ذمہ داری کس پہ ڈالو گے؟ اس لیے بڑے ہوں، گفتگو کریں، دلائل کی بنیاد پہ بات کریں۔ آپ اگر کمیونزم کے دائی ہیں، آپ اگر سوشلزم کے دائی ہیں، تو سوشلزم کو ثابت کریں کہ سوشلزم بہترین ہے، لیکن آپ کو اسلام کا پرچم اوڑھ کر اسلام کے لبادے کے اندر ہم کمیونزم داخل کرنے نہیں دیں گے۔ جو مقدسات کی گستاخی کرے گا اس کے اگر آپ سپورٹر ہیں تو سرعام سپورٹ کریں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں، لیکن منافقت کے ساتھ اعتراض ہے۔ کشمیر کی دھرتی منافقوں کو برداشت نہیں کرتی، اس دھرتی نے ہمیشہ باغی پیدا کیے ہیں لیکن منافق پیدا نہیں کیے۔ اللہ حافظ۔